بہت زمانے پہلے کی بات ہے۔ ایک ایسی سلطنت تھی جس کی وارث ایک نازک مزاج مگر بے حد خوبصورت شہزادی نیلم تھی۔ بادشاہ یعنی اس کے والد کے انتقال کے بعد پورا ملک اس امید پر تھا کہ شہزادی نیلم اپنے باپ کی گدی سنبھالے گی، انصاف کرے گی، رعایا کا خیال رکھے گی اور سلطنت کو مضبوطی دے گی۔ مگر نیلم کی بنیاد کسی اور ہی رنگ میں رنگی تھی۔ بادشاہ کی موت کے فوراً بعد شہزادی نے دربار، وزیر، رعایا سب کو نظر انداز کر دیا اور اپنے شاندار محل کے اندر ایک نیا عالم بنا لیا۔ اسے نہ امور سلطنت کی خبر تھی اور نہ اس میں کوئی دلچسپی۔ اس کا دل تو صرف ایک شوق میں ڈوبا رہتا، نئے کپڑوں کا جادو، شان و شوکت کے لباس اور ہر دن ایک نیا فیشن۔ نیلم نے اپنا محل ایک عظیم و شان فیشن ہاؤس بنا دیا۔ ریشمی پردے، نایاب کپڑوں کے صندوق، ہیرے جواہرات سے سجی ڈریسنگ روم، آئینوں کی قطاریں اور درجنوں کام کرنے والے، سب کچھ صرف اس کی زیبائش کے لیے تھا۔ وہ رعایا کی فریادیں نہیں سنتی تھیں، نہ ہی وزیر اس تک پہنچ پاتے تھے۔ ہر روز وہ نئے تماشے اور نئی پوشاکوں میں گھومتی رہتی، گویا ساری دنیا کا مقصد اس کی خوبصورتی کا تماشا کرنا ہو، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے، یہ لڑکی کبھی بھی بادشاہ سلامت جیسی حکمرانی نہیں کر سکتی۔ بالکل، اسے اپنی شان و شوکت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک دن دو فراڈ کرنے والے تاجر محل میں آئے۔ انہیں فوراً پہچان ہو گئی کہ شہزادی نیلم کافی مغرور اور تھوڑی سی نادان ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا وہ ایسا لباس بنیں گے کہ اسے پہن کر وہ پریوں کی ملکہ جیسی لگے گی اور سب لوگ بھی حیرت کریں گے۔ مگر اس لباس کی اصل طاقت یہ ہے کہ یہ صرف اہل اور ہوشیار لوگوں کو نظر آتا ہے۔ جو شخص نالائق، احمق یا بے وقوف ہو، اسے یہ کپڑا بالکل دکھائی نہیں دیتا۔ یوں شہزادی فوراً جان سکے گی کہ کون ذہین ہے اور کون بے وقوف، اور سب کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ یہ تو واقعی نہایت عجیب و شاندار کپڑا ہوگا۔ اگر میں اس جادوئی کپڑے کا لباس پہن لوں تو فوراً جان سکوں گی کہ میری سلطنت میں کون اپنے عہدے کے قابل ہے اور کون بالکل نالائق، کون عقل مند ہے اور کون احمق۔ مجھے یہ کپڑا فوراً بنوانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے فوراً فراڈ کرنے والے بنکار تاجروں کو سونے کی بھاری تھیلیاں دے دیں کہ وہ فوراً کام شروع کر دیں۔ 2 نوٹ کی بنکروں نے شاہی محل میں 2 بنائی مشینیں لگا لیں اور یوں ظاہر کرنے لگے کہ وہ بہت محنت سے کپڑا بن رہے ہیں، حالانکہ بنائی مشینوں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بار بار قیمتی ریشم اور نایاب سنہری دھاگا مانگتے اور جو کچھ ملتا سب غائب کر دیتے، اور رات گئے تک خالی بنائی مشینوں پر ہاتھ چلاتے رہتے۔ شہزادی نے ایک دن سوچا، مجھے ضرور پتہ لگانا چاہیے کہ وہ اس جادوئی کپڑے کے کام میں کہاں تک پہنچے ہیں۔ مگر پھر اسے یاد آیا کہ جو شخص اپنے عہدے کے لائق نہ ہو وہ تو اس کپڑے کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ نیلم کو یقین تھا کہ وہ بہت ہوشیار ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً اس نے پہلے کسی اور کو بھیجنا مناسب سمجھا۔ پورے شہر میں اس جادوئی کپڑے کی خاصیت کی باتیں پھیل چکی تھیں اور ہر شخص اس انتظار میں تھا کہ کون عہدے کے لائق ہے اور کون بے وقوف۔ میں اپنے سچے اور ایماندار وزیر اعظم کو بھیجتی ہوں، نیلم نے سوچا۔ وہ نہایت تجربہ کار ہے، اپنے منصب کو خوب سمجھتا ہے اور بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ کپڑا کیسا لگ رہا ہے۔ جب بوڑھا وزیر اس کمرے میں داخل ہوا جہاں بنکار خالی بنائی مشینوں پر بیٹھے تھے تو وہ چونک کر بول اٹھا، خدا خیر کرے، مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ لیکن وہ یہ بات زبان پر لانے کی ہمت نہ کر سکا۔ دونوں بنکار بڑے ادب سے قریب آئے اور خالی بنائی مشین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، دیکھا کتنا شاندار ہے؟ جب ملکہ پہنے گی تو بالکل چاند کی روشنی کی طرح چمکے گی۔ اگر میں نے کہا کہ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تو لوگ مجھے بے ایمان سمجھیں گے۔ بہت شاندار کپڑا ہے، اس کا رنگ، اس کا ڈیزائن بہت عمدہ ہے۔ چند دن بعد بنکاروں نے مزید ریشم، مزید سونے کا دھاگا اور مزید رقم مانگی، اور شہزادی نیلم جو پہلے ہی ان کے جال میں پھنس چکی تھی سب کچھ ان کے حوالے کرتی گئی۔ بنکار ہر چیز اپنے پاس رکھتے رہے، لیکن بنائی مشین کے پاس تو ایک دھاگے کا سایہ بھی نہیں گیا، اور وہ خالی بنائی مشین پر دن رات کام میں مصروف رہے۔
कुछ दिन बाद शहजादी ने एक और मोतमिद दरबारी को भेजा ताकि वो जाकर देखे कि काम कहाँ तक पहुँचा है। इस दरबारी ने भी बनाई मशीन को घूर कर देखा, मगर जाहिर है वहाँ कुछ था ही नहीं। इसका दिल धक से रह गया। यहाँ तो कोई सोना या धागे का कपड़ा नहीं है। मुझे कुछ क्यों नजर नहीं आ रहा? जिसने भी देखा उसे बहुत पसंद आया है। आपको कैसा लगा? ये तो बहुत नफीस कपड़ा है। ये क्या हो रहा है? सबको नजर आ रहा है। क्या मैं अकेला बेईमान रह गया हूँ दुनिया में? दरबारी जब वापस महल पहुंचा तो शहजादी नीलम से भी वही कह आया, कपड़ा तो लाजवाब है। पूरे शहर में अब इस कीमती जादुई कपड़े की खबर फैल चुकी थी। हर तरफ लोग आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से पूछते, क्या तुमने सुना? वो कपड़ा तो नायाब है। आखिरकार शहजादी नीलम खुद भी इस कपड़े को देखना चाहती थी, वो भी जब वो बुनाई मशीन पर तैयार हो रहा था। और यूं एक बड़े जुलूस के साथ अपने दरबारियों के हमराह, जिनमें वो दोनों वजीर और दरबारी भी शामिल थे जो पहले जा चुके थे, शहजादी नीलम उन फ्रॉडी बुनकारों के पास पहुंची। वो दोनों अब पहले से ज्यादा जोश के साथ हाथ हिला हिलाकर बुनाई कर रहे थे, मगर उनकी बुनाई मशीनों पर अब भी एक भी धागा मौजूद न था। अगर आलिया इजाजत दें तो क्या अब आप अपने शाही लिबास उतार दें? दोनों फ्रॉडी बुनकार अदब से बोले, ताकि हम आपको नया जादुई लिबास आईने के सामने खुद पहनाएं। शहजादी नीलम ने सर हिलाया और अपने खादिमाओं को इशारा किया। उसने अपना असल लिबास उतार दिया और बुनकार एक एक करके नया लिबास पहनाते जाने का ड्रामा करते रहे, हालांकि उनके हाथों में कुछ था ही नहीं। नीलम आईने के सामने हर तरफ से खुद को देखती रही और सारे दरबारी तारीफों के अंबार लगा रहे थे। क्या शानदार लग रही हैं! लिबास तो जैसे खास आपके लिए बना हो। क्या खूबसूरत नक्श, क्या नायाब रंग, हैरत अंगेज। शहजादी नीलम अपने खाली मगर जादुई लिबास में परेड के लिए निकली तो लोग हैरत ज़दा रह गए और सब तारीफ करने लगे। किसी में सच बोलने की हिम्मत ना थी, मगर एक मासूम बच्चे ने सच कह दिया, शहजादी ने तो ऐसा कुछ नहीं पहना जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं। मुझे भी कोई सुनहरा या चमकदार लिबास नजर नहीं आया। मुझे भी कोई सुनहरा या चमकदार लिबास नजर नहीं आया। हर तरफ शोर मच रहा है, मगर मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दिया। बेचारी शहजादी चालाक और अक्लमंद बनने के चक्कर में बेवकूफ बन गई है। तुमने देखा? यहाँ तो वाकई ऐसा कुछ नहीं है। इस जिल्लत आमीज परेड के बाद शहजादी नीलम ने कमरे में खुद को बंद करके सोचा कि वो फैशन, दिखावे और फजूल खर्ची के पीछे नहीं भागेगी। सल्तनत संवारेगी, इंसाफ मजबूत करेगी, अवाम की खिदमत करेगी। अगले दिन सादा लिबास में अवाम के सामने आई, ऐलान किया कि वो अब पुरानी शहजादी नहीं रही और सिर्फ अवाम की भलाई करेगी। यूं बेहतरीन हुक्मरान बन गई और सल्तनत ने सुकून, इंसाफ और खुशहाली देखी। और ये धोखे, गरूर और दिखावे की कहानी सबसे बड़ी सच्चाई का सबक साबित हुई।